الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کریم نے ایک اہم خبر سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام کے تمام دوست، تمام کے تمام دوست یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، جتنے رشتے ہیں، ناطے ہیں، تعلقات ہیں، چاہے وہ بزنس کی بنیاد پر دوستی ہو، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر دوستی ہو، چاہے وہ جائیداد کی بنیاد پر دوستی ہو، چاہے وہ حسن کی بنیاد پر دوستی ہو، اللہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ تو قیامت کے دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر متقی پرہیزگار لوگ وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ تقوی کے بغیر جو بھی دوستی ہے وہ عارضی دوستی ہے۔ پہلے تو وہ دوستی دنیا میں ہی دشمنی میں بدل جائے گی، اگر دنیا میں نہیں بدلتی تو مرنے کے بعد ضرور بدل جائے گی۔ ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا، الا المتقین، مگر وہ لوگ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دو متقی دوست، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے دو دوست، ان کی حالت یہ ہوگی کہ اگر ان میں سے ایک پہلے مر جائے تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ عرض کرتا ہے، یا اللہ دنیا میں میرا فلاں دوست مجھے تیری محبت کی بات سمجھاتا تھا، مجھے تیرے عشق کی بات سمجھاتا تھا، تیری توحید سمجھاتا تھا، قرآن کریم کی تعلیم سمجھاتا تھا، اور نیکی کے کام مجھے سکھاتا تھا، برائی کے کاموں سے مجھے روکتا تھا، تو میں اس کے ساتھ اس کی بات مان کر چلتا رہا یہاں تک کہ میں ایمان کی حالت میں مر گیا ہوں۔ اب میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ جو میرا دوست پیچھے رہ گیا ہے اسے بھی ہدایت پر قائم و دائم رکھ، گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، اچھا اس کا خاتمہ فرما کہ اس کا انجام بھی میرے جیسا عمدہ، اچھا، بہترین انجام۔ فرمایا جب وہ دوسرا مسلمان دوست مرتا ہے جس کی دوستی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے تو وہ وہاں جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کی تعریف کرو، اور جس کی دوستی کی بنیاد جائیداد ہے، دنیا داری ہے، بزنس ہے اور دنیا کی برائیاں ہیں، تو ان میں سے جو ایک مرتا ہے وہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ اللہ کریم میں نے اپنے فلاں دوست کی بات مانی، اس نے مجھے تیری ہدایت سے روکا تھا، تیرے قرآن سے روکا تھا، اس نے مجھے بے حیائی کی تلقین کی، زنا کی تلقین کی، شرابوں کی تلقین کی، جوئے کی تلقین کی، میں نے اس کی بات مانی، میں اس کے پیچھے چلا ہوں۔
میں اس کی اتباع کرتا رہا ہوں، تو اس نے جس طرح مجھے گمراہ کیا، اللہ تو اسے ایسے گمراہ کر دے۔ جس طرح میرا انجام برا ہوا ہے اس کا انجام بھی برا ہوا۔ تو میرا دوست دیکھیے کہ اچھا دوست، اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور قیامت کے دن قائم رہنے والی دوستی بھی اللہ نے فرما دی کہ الا المتقین، مگر متقی لوگ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ کریم ان سے محبت فرماتے ہیں، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتے، تقوی نام ہے گناہ چھوڑ دینے کا، کثرت اعمال ان کا وزن نہیں ہوگا۔ 1000 رکعت نفل پڑھ کے لایا ہے، 2000 رکعت نفل پڑھ کے لایا ہے، 1,00,000 رکعت نفل پڑھ کے لایا ہے، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو ہماری نیکی کا وزن ہوگا وہ ہمارے اخلاص کی وجہ سے ہوگا، ہمارے خشوع خضوع اور ادب کی وجہ سے ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نفل ساری کائنات کے انسانوں کی نمازوں کو، نوافل کو، فرائض کو، سنن کو، واجبات کو جمع کر لیا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس درجے میں اللہ کے ساتھ تعلق تھا، جس درجے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ کے ساتھ ان کو خشوع خضوع تھا، محبت تھی، وہ محبت ساری دنیا نہیں کر سکی۔ تو ہمارے اخلاص، ہمارے ادب اور خشوع خضوع کی بنیاد پر ہماری نیکی کا، ہمارے عمل کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ ورنہ قیامت کے دن کتنے عالم ہوں گے ریاکاری کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، کتنے قرآن پڑھنے والے ہوں گے قیامت کے دن ریاکاری کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، کتنے سخی ہوں گے جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن مجرم بنے ہوئے ہوں گے، کتنے مجاہد ہیں جو جہاد کرتے ہیں قیامت کے دن مجرم بنے ہوں گے، کتنے حج عمرہ کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن مجرم بنے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم طہر عملی من الریا، اے اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما دے۔ اللہم طہر عملی من الریا، اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما دے۔ کیوں؟ ریا شرک کی ایک قسم ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا یا لوگوں کے ڈر سے عبادت چھوڑ دینا، دونوں ریاکاری ہے۔ نفل پڑھ رہا تھا، تسبیحات کر رہا تھا، کوئی آ گیا، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کہے گا تو بڑا بزرگ ہے، اب یہ کہے گا تو بڑا متقی ہے، تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا قاری ہے، تو بڑا مولوی ہے، تو اس خیال سے عبادت چھوڑ دی، تلاوت چھوڑ دی، ذکر چھوڑ دیا، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اور اس وجہ سے کرنا کہ لوگ آگے ہیں، اب میں تلاوت کروں، ذکر کروں، نماز پڑھوں تاکہ لوگ مجھے اچھا، عمدہ اور بہترین متقی اور نیک سمجھیں، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اب کہنے کو یہ لفظ بہت آسان ہے، حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔
تو اللہ کے لیے محبت کرنا کہنے کے لیے یہ آسان لفظ ہے. میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، پوری دنیا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ سچ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ کے لیے ہمیں محبت ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، ہمارا نفس چاہے یا نہ چاہے، ہمارے حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، ہمیں مخلوق خدا سے اچھا سلوک کرنا، اچھا رویہ دینا، یہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. ہماری جتنی بڑی مجبوریاں ہوں، جتنے بڑے مفادات ہوں، اللہ کے دشمنوں سے ہماری دشمنی ہے، لیکن نہیں، جہاں ہمارے مفادات ہوں، جہاں ہمیں مالی فوائد حاصل ہوں، وہاں ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے ڈھیل کر دی، میں نے اس لیے ذرا رویہ نرم رکھا معاملات کی حضرت جی کہ مجھے جو ہے نا ہمدردی ہے کہ شاید یہ اللہ کا دوست بن جائے. اور اپنوں سے کیا ہے، مسجد میں کبھی کبھی کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی ایک نماز پڑھ لی، کبھی دو پڑھتا ہے، کبھی ہفتے میں ایک آدھی نماز پڑھ لی، تو کبھی وہ آ گیا تو آوازیں کسنے شروع ہو گئے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ فرما رہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر مسجد میں آنے سے روکتا ہے. وہ روکنا کیسا ہے؟ ایسے او آگے میں ماشاءاللہ میرے کو بڑی خوشی تھی. یہ کیا مطلب ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس طرح کی منافقانہ روش مسجدوں میں اختیار کرو؟ کوئی آئے کوئی جائے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، لوگوں کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں جی میں تو خوش ہوا ہوں، میں نے تو خوشی کا اظہار کیا، اگلا آدمی جو ہے وہ چڑ گیا ہے، لڑائی پر اتر آیا ہے، یا مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، حالانکہ میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ ہمارے سینوں کے راز جانتے ہیں. اس دل میں کتنا محبت ہے، کتنا بغض ہے، کتنا حسد ہے، کتنا کینہ ہے، اس دل میں کتنی عداوت ہے، اللہ سب جانتے ہیں. اس دل میں کتنی محبت ہے، کتنا اخلاص ہے، اللہ کے سامنے کائنات کا ایک ذرہ بھی اجھل نہیں ہو سکتا. کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سامنے سے اجھل نہیں ہو سکتا. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ دیکھ رہے ہیں. واللہ علیم، واللہ بما تعملون بصیر کا لفظ ہے جو ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی میں جو اعمال کر رہا ہوں، آپ جو اعمال کر رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں. ہمارے دعوے ہمارے کام نہیں آنے والے. تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر دوستی ہر رشتہ دشمنی میں بدل جائے گا الا المتقین، مگر تقوی. جو اللہ کے لیے دوستی ہے، اللہ کے لیے تعلق ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہمارا جو ہے سلام کرنا، ہمارا معاملات کرنا، یہ ہمارے کام آئے گا. اور محبت کیسی ہے؟ خوشی ہو، خوشی کے موقع پر جو ہمیں یاد ہوتے ہیں ان سے ہمیں محبت ہے. عید کی خوشیاں ہوں، شادی کی خوشیاں ہوں، کوئی نجی اور اللہ خوشی عطا فرما دے، تو ان خوشیوں میں جن کو یاد کیا جائے،
ان خوشیوں میں جن کو شریک کیا جائے ان سے محبت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محبت ہم کہتے ہیں علماء سے ہمیں بڑی محبت ہے، قاریوں سے ہمیں بڑی محبت ہے، بزرگوں سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن جب کوئی خوشی آتی ہے نہ وہاں علماء ہوتے ہیں، نہ وہاں قراء ہوتے ہیں، نہ وہاں بزرگ ہوتے ہیں، وہاں میراثی ہوتے ہیں، وہاں چوڑے ہوتے ہیں، وہاں زانی ہوتے ہیں، وہاں شرابی ہوتے ہیں۔ محبت نہیں ہے، محبت جن سے ہے وہ ہے، جن سے محبت نہیں ہے وہ ہماری خوشیوں میں نہیں ہے۔ اچھا عمدہ کھانا، اچھی چیز ہاتھ میں آئے اور آدمی کو جس سے محبت ہو فوراً پہلا خیال اس کا آتا ہے۔ تو آپ اور میں سوچیں کہ ہمیں کس کا خیال آتا ہے اور کون ہمارا محبوب ہے۔ پہلا خیال اس کا آتا ہے، پہلا تصور اس کا آتا ہے کہ فلاں میرا دوست کاش میرے ساتھ ہوتا، میں یہ کھانا اس کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتا۔ اچھا مشروب ہاتھ میں آیا، فٹ خیال آتا ہے کاش میرا فلاں دوست میرے ساتھ ہوتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ مشروب بانٹ کر پیتا، کہ آدھا وہ پیتا آدھا میں پیتا۔ کوئی بھی قسم کا ٹیبل ہو اور وہاں اس کو خوشی ہو، یا ایسی جگہ پر گیا کہ کوئی پہاڑوں کا، درختوں کا، باغات کا نظارہ دیکھا کہ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، تو دوسرے ہی لمحے اس کو خیال آتا ہے کاش میرا فلاں دوست اس موقع پر میرے ساتھ ہوتا، ہم اس چیز کا نظارہ ایک ساتھ کرتے۔ تو پھر یہ سوچئے کہ وہی آپ کا دوست ہے بس، جس کا آپ کو اچھے کھانے پر خیال آتا ہے کاش وہ ہوتا میرے ساتھ کھانا کھاتا، اچھے مشروب پر یاد آتا ہے کہ یہ اچھا مشروب ہے، کاش میرا فلاں دوست میرے ساتھ ہوتا، میں اس کو یہ مشروب پلاتا، اور کوشش کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، ٹیلی فون لگاتا ہے، اور فلاں نے کہاں ہے، فلاں جگہ کی چائے بڑی زبردست ہے، آئے پینے چلیں، فلاں جگہ کا جوس بڑا وی آئی پی ہے، فلاں جگہ کا کھانا بڑا زبردست ہے، آئیے چلتے ہیں۔ یہ دلیل ہے جس سے محبت ہے اس سے اظہار ہو رہا ہے، جس سے محبت نہیں اس سے صرف باتیں ہو رہی ہیں، اس سے صرف باتیں ہو رہی ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا عشق، ایسی محبت کر کے دکھائی ہے۔ ہر خوشی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا انہوں نے، ہر بہار میں صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، یہاں تک کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنا وطن، ہر چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دی، نثار کر دی، قربان کر دی، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب یہاں چھوٹی موٹی خوشی آ جائے تو ساری برادری کے ڈر سے مولانا کو نہیں بلاتا، ساری برادری کے ڈر سے اپنے بچے کو قرآن پڑھانے والے کو نہیں بلاتا، ساری برادری کے ڈر سے اپنے پیر مرشد کو نہیں بلاتا۔ اگر کہیں سے آ بھی جائے تو لوگوں کو شرما شرما کر کہہ دیتے ہیں حضرت کہیں سے آ گئے، چلو آپ ادھر چلو، آپ آ گئے چلو میں دیکھ لوں ان کو۔ مطلب محبت نہیں ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہماری خوشی میں ہمارا بزرگ کیوں، ہماری خوشی میں ہمارا فلاں کیوں۔ اب جیسے بقرہ عید ہے تو بقرہ عید گزری ہے، جس کو اپنا استاد یاد تھا، گویا اس کو استاد سے محبت تھی، وہ اس کو گوشت دے آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ استاد کے پاس گوشت نہیں تھا۔ دنیا میں یہ اللہ کی ضیافت کا دن ہے، بقرہ عید اللہ کی میزبانی کے دن تھے تین۔ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اس دن اللہ کریم نے اپنی ضیافت کا اعلان کیا ہے، ہر ایرا غیرہ، امیر غریب سب گوشت کھا رہے تھے۔
لیکن اس موقع پر اگر کسی کو اپنا یار یاد آیا ہے تو وہی اس کا یار ہے بس، جس کے لیے دل نے تڑپایا ہے۔ کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ باپ شاپر بنا کر بیٹے کو دے رہا تھا، یہ اس کے گھر دو، یہ اس کے گھر دو، یہ اس کے گھر دو، تو وہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا ابا ایک شاپر اور بھی دے، ہمارا ایک اور پڑوسی بھی ہے۔ باپ نے کہا کون؟ کہا بابا ہے کوئی غریب ہے، بہت غریب ہے۔ تو وہ ونڈی اٹھا کے اس نے اپنی معشوق کے گھر دی۔ مطلب جس سے پیار تھا وہ یاد ہے، جس سے پیار تھا اس کے لیے دل نے اسے مجبور کر دیا کہ اس نے اس کا نام تو ظاہر نہیں کیا، لیکن اپنے بابا سے اللہ کی میزبانی میں سے بھی اس نے حصہ نکالا ہے کہ اپنے محبوبہ کو دینا ہے۔ تو جو محبوب ہے اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ مولوی شودا، پیر سادہ شودا، بزرگ سادہ شودے، امام سادہ شودا، تو شودوں کے پیچھے میں کہتا ہوں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ مؤذن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا جو مؤذن ہو وہ معزز آدمی ہو، قابل عزت، قابل احترام ہو۔ امام اس سے بھی زیادہ قابل عزت، قابل احترام ہو۔ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا اس سے بھی زیادہ قابل عزت، قابل احترام، اور جو آپ کی تربیت کرتا ہو، پیر و مرشد ہو، وہ اس سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ تو جو قابل احترام، قابل عزت رشتے ہیں، اگر وہ خوشیوں میں یاد نہیں آتے تو قابل عزت نہیں ہے، آپ کے لیے قابل عزت نہیں ہے۔ مطلب آپ کمی، حقیر، ذلیل لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ حقیر لوگوں کے پاس آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوا رہے ہو، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حقیر لوگوں سے اصلاح کروا رہے ہو، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ کوئی خوشی آئے سارے یاد آ جاتے ہیں، بزرگ یاد نہیں آتا، استاد یاد نہیں آتا، امام یاد نہیں آتا، تو پھر سمجھ لو ہم کہاں کھڑے ہیں، بہت دور کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ کے ہر گھر سے لوگ نکلے، کچھ نہ کچھ ہدیہ، تحفہ، نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 دن، ہفتہ تو ان کے گھر کھانا نہیں پکتا تھا۔ تو 9 سال یا 10 سال کا اپنا بیٹا انس بن مالک رضی اللہ عنہ پکڑ کر لے آئی کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ میرا تحفہ قبول کیجیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کے کام کاج کر دیا کرے گا۔ یہ ہے محبت۔ کچھ نہیں ہے تو اولاد کو بطور تحفہ پیش کر دیا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں میدان میں اتر گئے۔ دشمنوں کے پاس تلواریں ہیں، یہ 313 ہیں، وہ 1000 سے زیادہ ہیں، وہ لو لشکر والے ہیں، یہ پیدل ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، زیرے ہیں، نیزے ہیں، اور ان کے پاس چھڑیاں ہیں، چند تلواریں ہیں، لیکن انہوں نے یوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ حالت ہے، پہلے حالات کا جائزہ تو لیجئے۔ نہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا ہمارے آقا کا حکم ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہا، میدان میں اتر گئے۔ نہیں دیکھا ہم مر جائیں گے، نہیں دیکھا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، نہیں دیکھا ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، نہیں دیکھا کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ لاوارث ہو جائیں گے، کوئی خوف نہیں کیا، بے سہارا ہو جائیں گے، کوئی خوف نہیں کیا۔ انہوں نے میدان میں اتر کھڑے ہوئے۔ ایسا پیار اور ایسی محبت، اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں، بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں۔ گناہ چھوڑنا تقویٰ ہے، عبادات کرنا عبادت ہے،
کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، عبادت گزار ہے، یہ بندہ نفلی اعمال کرتا ہے، نیکوکار ہے۔ متقی وہ ہے جو ان عبادات کے ساتھ، ان نیکیوں کے ساتھ ہر قسم کا گناہ چھوڑے، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، ہر ناجائز کام چھوڑ دے، چاہے وہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، ہر قسم کا چھوڑ دے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، ارے ظالم، یوں نہ دیکھ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، اللہ کی عظمت کو دیکھ، اللہ کی شان کبریائی کو دیکھ، چھوٹا گناہ بڑا گناہ نہ دیکھ۔ چھوٹی گالی اپنے سے چھوٹے بندے کو دے لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہی چھوٹی گالی اپنے سے بڑے کو دے لو تو پورا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے۔ ایسے جٹ آدھے نہیں ایک معمولی گال ہے لوسیا تو یہ گال تھندار کو آکھا، MP MNA کو آکھا، وڈے فوجی کو آکھا، تھیندا کیا ہے؟ کیا ہے ان کا مرتبہ بڑا تو یہ گالی بھی بڑی ہو گئی، تو چھوٹا موٹا گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت تیرے دل میں آ جائے، شان کبریائی تیرے دل میں آ گئی کہ اللہ ہے کون، میرا خالق، اللہ ہے کون، میری ہر ضرورت پوری کرنے والا، اللہ ہے کون، مجھے اپنی نعمتوں سے بلا کسی معاوضے کے نوازنے والا، بغیر کسی طلب کے ہر ضرورت میری پوری کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ایک بندہ میری دکان دے آیا کھڑا کر یوسف صاحب، آکھے حضرت صاحب پیسے بھیجو بہو ارجنٹ ہے۔ میں کہ یار ہوں کہ نہیں سویرے آویں، نہیں بندہ بہت اہم ہے۔ میں کہ کیویں؟ میں تھانے تے کھڑا ہوا، میں کو یقین ہے بندہ نلی مراد میں چھڑائی اسی۔ جس رب نے تجھے اور مجھے اشرف المخلوق بنایا، پھر اس سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، پھر ایمان کی دولت سے نواز دیا، جہنم سے وہی نجات دے گا، قبر کے اندھیروں سے وہی نجات دے گا، دکھ درد ٹالنے والا وہی، ہمیں صحت دینے والا وہی۔ اس کے لیے ہمارا یہ جذبہ کیوں نہیں ہے کہ جب بھی مجھے اللہ پکارے گا فوراً جاؤں گا، کیونکہ میرے دردوں کی دوا اس کے پاس ہے، میری تکلیفوں کی شفا اس کے پاس ہے، میری مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے، میرے قبر کے اندھیرے اللہ دور کرے گا، مجھے پل صراط کی جو تیز دھار تلوار ہے اتنی باریک پل سے مجھے اللہ گزاریں گے، حشر کی گرمی سے اللہ بچائیں گے، مجھے جہنم سے اللہ بچائیں گے، رسول اللہ کی شفاعت مجھے اللہ دلوائیں گے، حوض کوثر مجھے اللہ دلوائیں گے، جنت مجھے اللہ عطا کریں گے۔ یوں کیوں نہیں سوچتا اللہ کا دوست بن کر؟ دنیا کے بارے میں تو سوچتا ہے کہ مجھے اس نے حکم کیا ہے تو وہ میری مشکل میں کام آئے گا، تھانے میں کام آئے گا، عدالت میں کام آئے گا، کٹ پنچایت میں کام آئے گا، تو اس کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے جو مولا ہر لمحہ ہر گھڑی ہر سانس تیرے میرے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، سکھ دکھ کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، خوشی اور دکھ کا مالک ہے، صحت اور بیماری کا مالک ہے، اس اللہ سے بھی بنا کے رکھ، کہیں وہ اللہ ہمیں بیماریوں میں نہ مبتلا کر دے، کہیں وہ اللہ ہم سے ناراض ہو کر اپنی نعمتیں واپس نہ چھین لے، کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو کر سب سے بڑی ناراضگی ہو گئی ایمان نہ چھین لے۔
یہ بھی ذرا سوچ کر اللہ سے دوستی کو پکا رکھو، اللہ سے دوستی کو مضبوط کرو اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو، ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، اپنے بزرگوں سے، علماء سے، اپنے امام سے، دین والے لوگوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، سب لوگوں سے ہمارا تعلق خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں خانقاہوں میں آ کر سیکھنا ہوگا، ہمارا نفس مانے یا نہ مانے، ہمارا نفس ہمیں جتنا اشتعال دلائے، جتنا غیرت دلائے، ہم نے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اس محبتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمارا نفس ہمیں جتنی لالچ دلائے، جتنے مفادات دکھائے، جتنے سخت خواب دکھائے، کبھی بھی کوئی ڈھیل، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نفس کے ساتھ بھی، شیطان کے ساتھ بھی، اور وہ لوگ جو دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔